چھوڑ اللہ پاک پھر عزت رکھتا ہے مدد کرتا ہے ابو عامر بڑے راضی ہوئے 2 درہم نکالے نوجوانا 2 درہم ایک تیری مزدوری ایک تیرا انعام 1 روپیہ پکڑ کے آتے نے دوجے دی مینوں لوڑ نہیں 1 مکی سی 1 ہی لانگا دوجا کسے غریب حقدار نو دے دی اور میرے پیارے بھائیوں کیسی خوبصورت مثال ہے نوجوان نے 1 روپیہ لیا تر گئے ابو عامر حیران ہو گیا اتنا دیانتدار بندہ اتنا ایماندار تے نوجوان عبادت گزار انج دیتے بندے لبیاں نہیں لبدے حضرات جے کام کچھ اور باقی ہے دوجے دن ابو عامر پھر اس مزدور دے پیچھے گئے آج مزدور لبیا ہی نہیں لوگاں نو پوچھیا لوگاں کہ ابو عامر 1 دن مزدوری کرتا ہے 8 دن بہ کے انہاں پیسے نہ گزارا کرتا ہے دن رات رب دی عبادت کرتا رہتا ہر ویلے ہوتے رب دی عبادت کرتا بہتی پونجی نہیں جمع کرتا والآخرۃ خیر و ابقا سنو حضرات میری طرف کیا جائے ابو عامر بصری حیران ہو گیا وہ نہ کیا جائے ملنا تے ہفتے والے دن آئی ہفتہ پورا انتظار کر کے پھر منڈی اندر آئے صبح دا ٹائم نوجوان قرآن پاک دی تلاوت کر رہا کولا کے ابو عامر بہ جاندے تلاوت مکمل ہوئی ابو عامر اندر جوانا ہفتہ انتظار کیتا ہے یار کام تیرے کول کرنا ہے مزدوری کرے گا آندا ہوئی میریاں 2 شرطاں نماز دے ٹائم با جماعت نماز ادا کراں گا تے جدوں نماز دے ٹائم نماز پڑھاں گا جدوں سارا دن دل لگا کے کام کراں گا شام نو 1 درہم 1 دینار یا درہم یہ تیرے کول مزدوری لاں گا ابو عامر آندا مینوں شرطاں منظور نے نوجوان نو لے کے کرے گئے اینو کم سمجھایا ہے جوان نے کم کاج کرنا شروع کر دیتا ہے حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھی تے کسی نو ہاتھ پایا گارا بنانا شروع کر دیتا حضرات میری طرف دیکھیا جے آمینہ دلال نے فرمایا ہے جسے 6 کم دے آغاز تو پہلا بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کو پہ برکتہ پا دیتا ہے آج لوگ آتے ہیں مولانا فصل اندر برکت نہیں کاروبار اندر برکت نہیں اسی جو دو ٹریکٹر پہلی اندر وارنے ہیں پہلے انڈیا دے کنجر دا گانا لونے ہیں یا کسے پاکستانی گلوکارہ دا گانا لونے ہیں پھر سارے جناب حال وارے ہیں اتھے رونی کر رہے ہیں تے گانے چل رہے ہیں اور میرے بھائیوں اتھے شیطان آ سکتا ہے رب دیاں رحمتاں نہیں آ سکتی ہیں خدا دی قسم اگر تلاوت کرے سورہ باقرہ پڑھے اللہ پاک شیطانہ تو محفوظ کرے گا برکتاں بھی پائے گا اللہ تیرے رزق حلال اندر رحمتاں برکتاں دا حضرات نزول کر دے گا میرے پیارے بھائیوں گل سنیا جے اتنے ہر بندہ آج پریشان ہے بہتا کم بہتا آمدن بھی پڑی لیکن برکت اٹھ گئی کیوں اسی آمینہ دلال دی سنت تو دور ہو گیا آقا دی تعلیمات تو دور ہو گیا وہ برکتاں سانو نہیں مل رہی اللہ کرے تھوڑے اندر اللہ بہتیاں برکتاں پا دے اے برکتاں تاتی ملیں گیا جدو اسی نبی پاک دی تعلیمات دے عمل کرانگے ادھر میری طرف دیکھے آجے نوجوان نے بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کیتا نالے مزدوری کری جاندہ ہے نالے رب دا قرآن پڑھی جاندہ ہے کتے کہی جاندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرآن پڑھی جاندہ ہے کتے یاسین والقرآن الحکیم سارا دن محنتاں مزدوریاں کرتا رہا ہے حضرات قرآن پاک دی تلاوت جاری کتے سبحان اللہ کتے اللہ اکبر کتے الحمدللہ کتے استغفر اللہ حضرات پڑھی جاندہ ہے شام نو ابو عامر بیندے نے 5-7 بندیاں جنہ کم رب نے برکتاں ڈال دیتیاں ابو عامر بڑا راضی ہویا یہ نوجوان اللہ والا ہے یہ تے بڑا کوئی نیک رب دا ولی ہے حضرات شام نو 3 درہم کٹے اے تیرا انعام ہے جوان آندہ ہے ابو عامر جی ایک مکی سی ایک
کی لانگا بہتے پیسیاں دی مینوں لوڑ نہیں کسے غریب حقدار نو دے دیویں قرآن آندا والآخرۃ خیر و ابقی والآخرۃ خیر و ابقی آخرت نو ترجیح دیتی نوجوان نے آخرت دی زندگی آخرت دی نو ترجیح دیتی دنیا دی زندگی عارضی پیسے ایک درم لے آتے تر گئے ابو عامر رحمہ اللہ تعالی حضرات ایک دو دن گزرے دو تین دن گزرے آندے نے دل کردہ اس نوجوان نہ ملاقات کرا لب دے پھر دے نے لوگاں نو پوچھیا لوگاں کہ ابو عامر اس نوجوان دی دو دن تو طبیعت خراب ہے او بسرے دے نخلستان درختان دے نیچے آخری ساوات دے پیا طبیعت بہت ہی خراب ابو عامر جلدی نہ اس مقام تے پہنچے اس نوجوان نے اینٹ دا روڑا اتیڑ یا مکمل اینٹے اپنے سر دے تھلے رکھیے تے درخت دے نیچے پیا ہویا اللہ پاک دا ذکر اذکار کری جاتا ہے ابو عامر سلام عرض کر کے کول بہ گئے ایک دا روڑا سر تھلوں کٹ کے سیر تے کر دیتا ہے ایندہ سر چکیا تے گود اندر رکھیا تے بیک کے آدھا ابو عامر شکر ہے تو آگے گل بھی کرنا چاہنا ہے لیکن میرے عارضی میں نو سکون نہیں چاہی دا میری تے روح پرواز ہون والی تھوڑی دیر لیے تے دا روڑا کٹ دیتا ہی اپنا گود نیچے کر دیتی ہے میں نو اینٹ دا روڑا ہی سر تھلے دے دیتے میری گل سن لے اس نوجوان نے ایک دو گلہ کی دی آتا ہے ابو عامر زندگی بے وفائیاں کرتی نظر آ رہی ہے انج لگتا ہے جویں ہن میں آخرت دے سفر تے جا رہے ہیں موت میرے سر تے منڈلا رہی ہے اوے ابو عامر انگوٹھی چاندی دی انگوٹھی ہے اے انگوٹھی للہ ایک چھوٹا جا پاکڑ صاحب قرآن پاک اے دو چیزاں ہی یہ تیرے کل امانت نے وقت بادشاہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ اے بادشاہ نو میری طرفوں امانت واپسی لوٹا دیوی اے دو چیزاں تیرے کول نے تے جاندے ہیں گل اور کی تھی آتے ہیں میرے جسم تے جڑے کپڑے میں ابو عامر ہو سکے تے میں نو غسل تو آب دے دیوی تے میرا جنازہ پڑھ کے اینا کپڑے دے اندر کفن پہنا کے دفن کر دیوی ابو عامر دیئے ہشیاں نکل گئیاں رو کے آندے نے جوانا میں اتنا غریب تے مارا نہیں کہ تینو نواں کفن نہ دیاں نواں کفن پہنا دیاں گا میں نواں کفن پہنا دیاں گا تے پریشان نہیں ہونا اچھا کفن پہنا دیاں گا نالے ابو عامر رو رہے جوان آندہ ہے ابو عامر گل سن لے کفن نواں ہوئے تاں کیے کفن پرانا ہوئے تاں کیے گل تے عملہ نالی بندی گلتے عملہ نالی بندی ہے ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی کلمے پڑھ دیاں رب دے توحید دے نغمے علاب دیاں روح والا پنچھی اڑ گیا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں بھلو موڑ دیجے پڑھو لا ابو عامر بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے غسل خود دیتا رات دفن و دفن دا انتظام کر کے جنازہ پڑھ کے تے دفن کر دیتا اور میرے پیارے بھائیو تھے کہ گل اور بھی سن لو میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ کسے نو غسل دیندہ ہے میت نو آج کل تے شیطانہ مات ماری ہے میت نو ہاتھ نہ لانا کیوں رات نو خواب اندر ڈرو گے لو اللہ میری توبہ شیطان ڈراندہ کتے لوگ نیکی نہ کرن تو 53 تیسیاں دے باسیو جیڑا بندہ کسے میت نو ایک مرتبہ غسل دے دیندہ ہے نبی پاک دے صحابی جن دا نام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے حوالے دا میں ذمہ دارا میت نو ایک مرتبہ غسل دینا اتنا ثواب ہے اتنا اجر و ثواب ہے میں نو اللہ پاک دی عزت دی
قسم ہے آسمان تو 40 مرتبہ اللہ پاک آسمان تو 40 مرتبہ اعلان کر دیندے نے او میت غسل دین والیا جا میں رب نے تینوں معاف کیتا جا میں رب نے تینوں معاف کیتا جا میں رب نے تینوں معاف کیتا ایک مرتبہ میت نو غسل دین والے نو اللہ پاک 40 مرتبہ معافی دا اعلان کر دیندے نے تے جیڑا کسے نو کفن پہنا دیندا ہے آقا فرماندے نے جیڑا کسے نو کفن پہنا دے وے اللہ پاک نو جنت دیاں پوشاکاں پہنا دے وے گا تے جیڑا کسے دی قبر کھود کے میت نو لاہ دندا حضرات میری طرف دیکھیں جے یہ تو نکلے نے تر پہ ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے نے امیر المومنین دا لشکریں نکل دا پیا دور اونچی جگہ تے کھڑ کے آواز ماری امیر المومنین نے پہلے ہی انگوٹھی کٹی پاکر سیل قرآن کٹیا ایک نوجوان دنیا تو جاندے ہیں اے توڑی امانت دے گئے امیر المومنین دیا آہین نکل گئیاں جلدی نہ ابو عامر نو لے کے اپنے حجرے پہ کمرے اندر گئے جا کے اندر نوجوانوں کے میں جاننا ہے وہ دے ذرا کم قائد حالات و واقعات بیان کر ابو عامر بصری آندا ہے امیر المومنین وہ نوجوان محنت مزدوریاں کرتا رہے ہیں ایک دن مزدوری کرتا سی 8 دن بیٹھ کے اللہ پاک دی عبادت کر یہ تھے میچ لگے ہوئے تھے اذان ہو رہی ہوئے آندے نے دروازہ بند کرو اذان دی آواز اندر نہ آئے اللہ میری توبہ اذانہ ہو رہی ہیں کرکٹ میچ جاری اذانہ ہو رہی ہیں ساڑھے کاروبار جاری اذانہ ہو رہی ہیں یہ تے قبرستان بیٹھ کے نوجوان تاش تے جوا کھیلی جاندے میں چرسن تے بھنگا گھٹی جاندے میں اللہ کو ڈر جو کیڑا منہ لے کے رب دے دربار اندر جانا ہے اس نوجوان دی طرف دیکھو کیسی خوبصورت زندگی بسر کر گئے امیر المومنین ہارون رشید فرماتے نے ابو عمر پہ گل سنا فرماتے نے کی سنا ہوا وہ 8 دن اللہ پاک کی عبادت کرنے والا نوجوان ایک دن محنت مزدوریاں کرنے والا تے فوت ہو گئے ہیں دنیا تو تر گیا جاندے ہیں اے امانت تواڈے واسطے دے گئے امیر المومنین آندے نے ہارون رشید مینوں دس کیا تم بھی کوئی کام کاج مزدوری کروائی تے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نو ابو عامر بصری آندے نے جی ہاں 2 دن میرے کول بھی مزدوری کرتا رہا ہے تے ہارون رشید دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے رو کے آندے ہوئے ابو عامر تینوں شرم نہیں آوندی تینوں پتہ سی او والا کون ہے او نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے سکے چاچے دا پتر عبداللہ عباس نبی پاک دا چچا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عباس دی لڑی وچوں میں ہارون الرشید وقت بادشاہ دا سکا بیٹا سی او میرا سکا پتر سی میرے بیٹے کل تو مزدوریاں کرواندا رہے تینوں شرم نہیں آئی او تے آل عباس وچوں سی حضرات گل سن کے ابو عامر دی انتہائی نکل گئی رو کے آندے نے امیر المومنین پہلا رب کو معافی منگنا پھر تواڈے کول معذرت کرنا وا خدا دی قسم مینوں تے پتہ ہی نہیں کہ او نوجوان وقت دے بادشاہ دا بیٹا ہے بیٹا حکمران دا ڈر رب ذوالجلال دا بیٹا حکمران دا ہارون رشید آندے نے اچھا مینوں دس غسل کنے دتا ابو عامر آندے نے میں اپنے ہاتھاں نال غسل دتا ہے ہاتھ تک کے کرو ابو عامر نے ہاتھ تک کے کیتے نے وقت دا بادشاہ ابو عامر دے ہاتھ چومی جاندا ہے روئی جاندا ہے آندا مینوں ذرا قبرستان لے چل اون دی بیٹے دی قبر تے لے چل میں اتھے قبر تے جا کے دعا کراں حضرات لمبا سفر طے کر کے بیٹے دی قبر تے پہنچے دعا کیتی تے چاندی دی شروع تو ہی دنیا تو بے رغبت دنیا نال کوئی پیار نہیں کوئی دنیا دولت محبت نہیں کوئی دنیا داری نال پیار نہیں صرف ہمیشہ آخرت دی یاد اللہ پاک دی یاد اندر وقت گزارنے والا ایک دن جدوں گھر چھوڑ کے اجازت لے کے باہر گیا وہ بھی والدہ نے چاندی دی انگوٹھی دیتی کہ جدوں کوئی ضرورت پہ جائے استعمال کرنی میرے بیٹے وہ چاندی انگوٹھی بھی واپسی کر گئے
خرچ نہیں کیتا وہ تے ہمیشہ ہی اللہ پاک دی یاد اندر وقت گزارنے والا. اور میرے پیارے بھائیو قرآن آتا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا عارضی پکا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے. ان دی فکر کرو جو رب نے دیتا ہے. خدا دی قسم اتھے ہی رہ جانا ہے. وہی کم آئے گا جڑا اپنے ہتھاں نال اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا ہے. تے جڑے ظلم و ستم دا بازار کرم کر کے بیٹھے نے انہاں نال گل کرنا چاہنا. رشوت دا پیسہ دبیو, سود دا پیسہ اکٹھا کریو, بہناں دا حق دبائی جاؤ, بھراواں دیاں زمیناں جائیداداں کٹھیاں کری جاؤ. خدا دی قسم سب کچھ اتھے رہ جانا نال کچھ بھی. جڑا بندہ گزرے جڑا چاہندے ہیں کفن جیباں لوا کے مال نال لے گیا ہوئے, کوئی گزرے حضرات سب کچھ اتھے رہ جانا ہے.